والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 نمبر آیا سورہ نور۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم یمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ صدقت یا رب العالمین۔ اللہ نور ہے السماوات آسمانوں کا والارض اور زمین کا۔ مثل مثال نور ہی اس کے نور کی کمشکاتن ایک چراغ رکھنے کی جگہ کی طرح ہے، فیہا اس میں مصباح ایک چراغ ہے، المصباح وہ چراغ فی زجاجتن فانوس کے اندر ہے، شیشے کے اندر ہے، الزجاجۃ اور وہ شیشہ اور فانوس جو ہے کانہا گویا کہ وہ کوکب ستارہ ہے، دری بڑا چمکدار، یوقد قریب ہے، جو یوقد روشن کیا جاتا ہے، من شجرتن ایسے درخت سے، مبارکتن جو بڑا برکت والا ہے، زیتونتن زیتون کا، لا شرقیتن جو مشرقی سائڈ میں بھی نہیں، ولا غربیہ اور نہ مغربی سمت میں، یقاد قریب ہے، زیتھا اس کا تیل، یضیء روشن ہو جائے، ولو لم اور اگرچہ نہیں، تمسس ہو چھوا اس کو، نار آگ نے، نور ہے علی نور نور پر، یہد اللہ ہدایت دیتا ہے اللہ، لنور ہی اپنے نور کی طرف، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویضرب اللہ اور بیان کرتا ہے اللہ، الامثال مثال للناس لوگوں کے لیے، واللہ اور اللہ بکل شیء علیم ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی نکاح کی قدرت نہیں رکھتا تو پھر بھی اپنے آپ کو پاک دامن رکھے یہاں تک کہ اللہ اس کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اور وہ لوگ جو تم میں سے کتابت چاہتے ہیں، مکاتبت چاہتے ہیں تمہارے غلاموں میں سے، ان کے ساتھ مکاتبت کر لو اگر تم ان میں خیر دیکھتے ہو، اور ان کو اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے دو، اور مجبور نہ کرو اپنی کنیزوں کو بدکاری کے لیے، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تم دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے ایسا نہ کرو، اور جو کوئی بھی تم میں سے انہیں مجبور کرے گا تو یقیناً اللہ ان کی مجبوری کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی رب نے تمہاری طرف بڑی روشن آیات کو اتارا ہے اور پہلے لوگوں کی مثالیں بھی بیان کی ہیں، اور نصیحت تو اہل تقوی کے لیے ہے۔ پھر اہل تقوی کی ایک مثال خاص طور پہ یہاں آ رہی ہے، اس کے ساتھ آگے بھی دو مثالیں آئیں گی، وہ ضد اور ہٹ دھرمی کے حوالے سے، اور یہاں ایمان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی ایک مثال بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں و زمین کا نور ہے، یعنی یہ مراد وہ اللہ تعالیٰ کا نور نہیں، وہ تو حجاب میں ہے، یعنی زمین و آسمان میں جو بھی روشنی، جو بھی ہدایت، جو بھی نظام چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت چل رہا ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت پوری کائنات کا زمین و آسمان کا جو نظام چل رہا ہے، چاند روشن ہوتا ہے، سورج روشن ہے، زمین پر روشنی آتی ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ جو اس کا نور ہے وہ تو حجاب میں ہے، وہ اللہ اس کو دیکھنے کا کسی میں یارہ ہی نہیں ہے، اتنی طاقت کسی آنکھ میں نہیں ہے کہ اسے دیکھ سکے۔ جس طرح کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ میری جی چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھوں، کہا مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا مجھ کو، ہاں یہ پہاڑ کی طرف دیکھ، میں ایک تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام،
چیخ مار کر کے گر پڑے بے ہوش ہو کے. جب افاقہ ہوا تو کہا اللہ تو پاک ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت میں یہ صلاحیت عطا کریں گے، ان کی نظر میں یہ طاقت رکھ دیں گے اللہ تعالیٰ کہ وہ رحیم و کریم رب کی زیارت کر سکیں گے، لیکن وہ جنت میں، وہ صرف جنت. بعض نے بالکل انکار کیا کہ دیکھا جا سکتا ہی نہیں ہے. یہ غلط بات ہے، قرآن کریم کے بھی اور حدیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے. اللہ کو یقیناً دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا، یہ یقینی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اللہ کا کوئی آنکھ احاطہ کر ہی نہیں سکتی اور اس نے ہر ایک کو احاطہ کیا ہوا ہے. اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہاں قیامت کے دن اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت ان کی بینائی میں رکھ دیں گے، اتنی پاور رکھ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنا دیدار انہیں کروائیں گے. جس طرح قرآن کریم میں ہی ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اپنے رب کی طرف دیکھیں گے، اپنے رب کی طرف دیکھیں گے. اور پھر حدیث مبارکہ بھی ہے، خیر وہ بات لمبی چلی جائے گی. مثل نور ہی، مثال اس کے نور کی، کمشقات فیہا مصباح، وہ ایک چراغ رکھے. اب یہ تو بڑوں کو سمجھ آئے گی، ہم جیسوں کو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ مشکات کیا ہوتا ہے. یہ گھروں میں دروازے کے ساتھ ایک چھوٹا سا چوکٹا سا رکھتے تھے، آلہ جسے کہتے ہیں، جس میں چراغ رکھا جاتا تھا، اس کو مشکات کہتے ہیں. جب گھروں میں یہ الیکٹریسٹی کا سسٹم نہیں ہوتا تھا تو گھروں میں کمروں میں جگہ رکھی ہوتی تھی جس میں دیا رکھتے تھے اور اس سے روشنی حاصل کرتے تھے، اس کو مشکات کہتے ہیں. یہ ایک حدیث کی بڑی کتاب بھی ہے، اس کا نام بھی اسی وجہ سے پھر مشکات المصابیح رکھا گیا ہے، اسی وجہ سے کہ تاک رکھنے والی یا دیا رکھنے والی جگہ. کمشقات مانند اس تاکچے کی ہے، فیہا مصباح جس میں وہ رکھ دیا گیا ہے، چراغ رکھا گیا ہے. کمشقات سے مراد ہے ایمان والوں کا سینہ. فیہا مصباح اس میں چراغ رکھ دیا گیا دل. آگے چلیں. المصباح فی زجاجۃ، اور وہ جو چراغ ہے نا اس کے اوپر ایک شیشے کا فانوس رکھ دیتے تھے تاکہ ہوا کے لپیٹے جو ہیں اسے بجھا نہ دیں، وہ روشن رہے. اس کے اوپر ایک آ جاتی تھی، قندیل سی آ جاتی تھی، فانوس آ جاتا تھا تاکہ جب ہوا چلے تو ہوا کے چلنے کے ساتھ یہ چراغ بجھ نہ جائے. تو اس کو کہتے ہیں فی المصباح فی زجاجۃ، اس کے اوپر ایک جو ہے وہ فانوس رکھا گیا ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اب وہ اس پہ جو دھوئیں کے ساتھ وہ کالا ہو جاتا تھا، شیشہ کالا ہو جاتا تھا، پھر اس کو صاف کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ جو چراغ ہے نا اس کے اوپر جو شیشہ رکھا گیا ہے نا، فانوس رکھا گیا ہے، وہ اتنا چمکدار ہے جس طرح آسمان کا ستارہ چمکتا ہے، اور وہ موتیوں جیسا ہے، یعنی چمک بھی ستارے کی طرح اور موتیوں کی طرح اس کی چمک ہے. کانہا کوکب دری، گویا کہ وہ روشن چمکدار ستارے کی طرح ہے. یہ ایمان والے بندے کے دل اور اس کی دل کی کیفیتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. ایمان اللہ ہم سب کے لیے ایسا ہی کر دے. یہ ایمان والے بندے کی اللہ تعالیٰ کیفیتیں بیان کریں کہ اس میں بے یقینی نہیں ہوتی، اس میں تذبذب نہیں ہوتا، وہ چراغ کی طرح روشن خود بھی ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی روشنی کا ذریعہ بنتا ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ ایسے ایسے تیل سے چراغ روشن کیا جا رہا ہے جو بڑے بابرکت درخت سے حاصل کیا گیا جو زیتون ہے. ہمارے ہاں ہمارے اس بر صغیر میں تیل جلایا جاتا تھا سرسوں کا، جسے کڑوا تیل بھی کہتے. اس تیل کو جلانے کے لیے پھر روئی وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا اور اس کا دھواں ہوتا ہے، لیکن زیتون کو اگر چلایا جائے تو اس کا دھواں نہیں ہوتا، اور دھواں آپ جانتے ہیں کہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہوتا ہے. اور زیتون جو ہے یہ بڑا شفاف تیل ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں برکت والا ہے، یقیناً برکت والا ہے، اور اس کا دھواں بھی کم ہوتا ہے، اور اس سے فانوس جو ہوتا ہے اوپر اس میں وہ جو اس کی لپٹیں ہیں اس کی وجہ سے وہ سیاہ بھی نہیں ہوتا. تو مالک فرماتے ہیں یوقد، وہ روشن کیا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکہ، ایک بابرکت درخت سے، زیتون جو زیتون کا ہے.
لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو شرقی اور غربی نہیں ہے، میدان میں اکیلا کھڑا ہے، سارا دن اس پہ دھوپ پڑتی ہے اور اس کا پھل بڑا کمال کا ہوتا ہے اور اس پھل کا تیل بڑا کمال کا ہوتا ہے، یعنی پورا دن جس پر سورج نکلنے کے وقت سے لے کر کے سورج ڈھلنے کے وقت تک دھوپ پڑتی رہے، اس درخت کا تیل جو ہے وہ بہت کمال کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والا ایسا ہی ہوتا ہے۔ یقاد زیتھا، اور یہ تیل اتنا شفاف اور اتنا صاف اور پیور ہوتا ہے کہ اسے دیا سلائی نہ بھی جلاؤ تو یہ روشن ہی روشن لگتا ہے۔ یقاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ وہ روشن ہو جائے۔ اس سے مراد ہیں وہ سلیم الفطرت لوگ، جو ایسے دعوت آئی، یہ اب السابقون الاولون کی طرف خاص طور پہ اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جنہوں نے آگے بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعلان پر لبیک کہا، خاص طور پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی دل پہلے سے صاف روشن تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر کے قبول کر لیا۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بندے نے مجھ سے کچھ نہ کچھ بات کی، سوال کیا میری نبوت کے بارے میں، الا ابی بکر، سوائے ابی بکر کے، ایسے بات کی ایسے قبول کر لی، درمیان میں نو کراس کویسچن، کچھ بھی نہیں، قبول کر لیا فوراً۔ یہ سلیم الفطرت، خود کہتے ہیں نا، حضرت عثمان بھی کہتے ہیں، اور یہ کہ پوری زندگی کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکے۔ وہ روشنی تو نور ایمان، تو جو نور قرآن اور نور اسلام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں لے کر کے آئے، یہ اس سے پہلے بھی روشن تھے۔ یقاد زیتھا، قریب ہے کہ روشنی ان کو مل جائے، اور وہ قریب روشنی پھر محمد رسول، یہ نور فطرت ہوتا ہے انسان کے اندر۔ اگر وہی نہیں بھی انسان کی طرف آ رہی، نہیں بھی پیغام آیا، انسان اپنے آپ میں دیکھے کہ مجھے بنانے والا کون، میرا کریٹر کون ہے، کس نے مجھے کریٹ کیا ہے، کون میری ضرورتیں پوری کر، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہیں۔ جب ابھی ہم جسم نہیں تھے، صرف روحیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ اعراف میں جو بیان کیا ہے کہ میں نے تم سب کو آدم کی پشت سے نکال کر کے تم سے وعدہ لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تم سب نے کہا تھا یا اللہ یقیناً آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ ہے نور فطرت، اور نور فطرت کے ساتھ نور وحی مل جائے تو یہ آگے آئے گا نور علی نور، یہ روشنی پر روشنی بن جاتی ہے۔ ایک انسان کی فطرت کے اندر ہے نا کہ انسان سوچتا ہے مجھے بنانے والا کون ہے، کس نے بنایا کائنات کا نظام، یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، زمین و آسمان پہ غور و فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں یار اسے بنانے والے نے باطل نہیں بنایا، بڑی عمدہ کاریگری کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ یہ نور فطرت ہے، انسان کے اندر سے نور یہ جاگتا ہے اور اوپر سے نور وہی آ جاتا ہے۔ یقاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ وہ چراغ کا تیل اپنے آپ روشن ہو جائے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ النَّارُ، اگرچہ اسے آگ ابھی دکھائی بھی نہ گئی ہو، وہ روشن ہو جائے۔ نور علی نور، یہ نور پر نور ہے، یہ دوہرے نور ہیں۔ اسی وجہ سے بعض نے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا گیا نا ذوالنورین، انہوں نے یہ بھی ایک توجیہ بیان کی ہے۔ حضرت عثمان کی ہم نے تو ایک ہی بات جانتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ہیں، جو محدثین نے اور علماء نے لکھا ہے اس کی 3 باتیں لکھی ہیں، بعض نے اس سے بھی زیادہ، 3 میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو ہے کہ 2 دفعہ ہجرت کی تھی انہوں نے، ایک دفعہ حبشہ میں، ایک دفعہ مدینہ میں، اس وجہ سے ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں، اس وجہ سے ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ذوالنورین کہا جاتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی نہ شراب پی تھی، نہ کسی بت کے آگے جھکے تھے، اور اسلام لانے کے بعد تو یہ ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے بھی انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ نور علی نور، یہ نور پر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے یہ نور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ دنیا میں تو یہ معاملہ ہے، اور آخرت میں تو ایمان والوں کو اللہ عطا کریں گے نا۔ آقا فرمایا یہ روشن، ایسے روشنی جب پل صراط پہ آئیں گے تو اندھیرا، پہلے میدان میں روشنی ہوگی لیکن پل صراط پر اندھیرا ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کے دائیں بائیں آگے سے نور ہی نور ان کے ساتھ چمک رہا ہوگا، اور وہ پل صراط پر سے گزریں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے ایسا کرے۔ اسی لیے تو وہ دعا بھی ہے نا، ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دینا۔
تو وہاں پر کچھ لوگ کہیں گے یار ٹھہرو ذرا، جس طرح آج مثلا لائٹ بند ہو گئی، آپ کے پاس جو ہے وہ ٹارچ ہے موبائل کی، آپ نے لائٹ آن کر لی، آپ گلی میں سے گزر رہے ہیں، کسی بندے نے آواز دیا آپ کو یار ٹھہر جا، میں نے بھی گزرنا ہے، مجھے بھی ساتھ لیتا جا، آپ کہتے ہیں اچھا یار کوئی بات نہیں، اندھیرا ہے یہ بھی میرے ساتھ آ جائے گا۔ لیکن قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ روشنی عطا کریں گے نور ایمان کے ساتھ، آپ جا رہے ہوں گے، پیچھے سے آپ کو آواز دیں گے ٹھہرو بھائی ہمیں بھی لے جاؤ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر اہل ایمان جواب دیں گے جاؤ واپس لوٹ جاؤ، اپنا نور تلاش کر کے لے کے آؤ، اللہ نے ہمیں نہیں اجازت دی کہ ہم اپنے نور سے تمہیں آج مستفید کریں، دنیا میں استفادہ تھا، دنیا میں ہم تمہیں بتاتے تھے کہ آ جاؤ یار، اللہ تعالیٰ نور عطا کرتے ہیں، جو اندھیرے وقت میں نمازیں پڑھنے آتے ہیں مسجد میں اللہ انہیں نور عطا کریں گے، جو عشاء اور فجر میں آتے ہیں، تو ہم اس وقت تم کہتے تھے، اس وقت تم مانتے نہیں تھے، آج تم واپس جاؤ اور جا کر کے اپنا نور لے کر کے آؤ۔ یہد اللہ نورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے یہ مثال بیان کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھنے والے، ہر چیز کا علم رکھنے والے۔ اللہ ہی کے حکم سے روشن ہے آسمان و زمین، اور اس کے نور کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک چراغ رکھنے کی جگہ اس میں چراغ ہے، اور وہ چراغ جو ہے ایک فانوس میں ہے، اور وہ فانوس اتنا شفاف ہے کہ جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور اسے روشن کیا جا رہا ہے چراغ کو ایک بابرکت تیل کے ساتھ جو زیتون کا ہے، جو شرقی و غربی نہیں ہے، قریب ہے کہ وہ تیل خود بخود روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ بھی دکھائی جائے۔ یہ نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ قنوت وتر، سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں مجھے نانا جان نے یہ دعا سکھائی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے نانا جان نے یہ دعا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی کہ بیٹا قنوت وتر میں ایسا پڑھنا ہے۔ حسن ابن علی رضی اللہ عنہما یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، بہت زیادہ قریب تھے مشابہت میں۔ جس طرح کہ ایک واقعہ آتا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر دونوں اکٹھے مسجد سے نکلے تو آگے باہر جو تھے بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں حضرت حسن بھی تھے، تو حضرت ابو بکر نے آگے جا کر کے حضرت حسن کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور ساتھ کہنے لگے علی اس بچے کی مشابہت آقا سے زیادہ ہے، تیرے ساتھ نہیں ہے اتنی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسکرانے لگے۔ ابو بکر نے حضرت حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کہا علی حسن کی مشابہت آقا سے بڑی ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے اتنی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو سن کے مسکرانے لگے۔ تو بہرحال حضرت حسن کی وجہ سے ہی حضرت علی کو ابو الحسن کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دو کنیتیں ہیں، ایک ابو تراب ہے اور ایک ابو الحسن ہے، لیکن ابو الحسن تو جس طرح عرب میں ایک عام تھا پہلے بچے کی نسبت سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ابو تراب تھی۔ وہ اس طرح ہوا کہ ایک دن میاں بیوی میں کچھ باتیں ہو گئیں حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان، یہ ناراض ہو کے مسجد میں آئے، مسجد میں لیٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا فاطمہ کدھر ہیں، علی کدھر ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا، مسجد میں ہوں گے۔ مسجد میں آئے تو یہ فرش پہ لیٹے ہوئے تھے اور مٹی ان کے جسم کو لگی، تو کہا قم یا ابو تراب، کھڑا ہو اٹھ جاؤ ابو تراب۔ تو یہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑی پسند تھی نسبت کہ مجھے ابو تراب کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ نسبت بڑی پسند کرتے تھے۔ بعض اس میں غلوف بھی کرتے ہیں، وہ لمبی ایک بات جائے گی، کہتے ہیں ابو تراب کیوں کہا تھا، وہ اصل حقیقت یہ تھی جو میں نے بیان کر دی، بعض آگے کچھ اور بھی کہہ دیتے ہیں۔ چلیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالی۔ اللہم اہدنی، اے میرے اللہ
مجھے ہدایت عطا فرما، فی من ہدیت، اور ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تو نے ہدایت عطا کی ہے، یعنی میرا ساتھ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہو، وعافنی، اور عافیت عطا فرما مجھ کو۔ میں نے عافیت کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا، یہ جسمانی صحت، معاشی مسائل، سب چیزوں کے لیے آ جاتی ہے۔ عافیت مجھے عطا فرما، فی من عافیت، اور ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تو نے عافیت عطا کی، وتولنی، اور میرا کارساز، میرا والی بن جا، فی من تولیت، اور ان لوگوں میں شامل فرما جن کا تو والی اور کارساز ہے، وبارک لی، اور برکت عطا فرما میرے لیے، فی ما آتیت، جو تو نے مجھ کو عطا کیا ہے، جو کچھ بھی آپ نے مجھے دیا ہے، وہ دین کے معاملات ہیں، وہ دنیا کے معاملات ہیں، اس میں مجھے برکت عطا فرمائیے۔ وقنی شر ما قضیت، وقنی، اور مجھے بچا لیجئے، شر، تکلیف سے، ما قضیت، جو بھی آپ نے میرے بارے میں تلخ فیصلے کیے ہیں ان کے شر سے بھی مجھے بچا لیجئے۔ اور ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے جو آپ ہمارے بارے میں سخت فیصلہ کر دیں، یا اللہ اسے بھی آپ ہی ہمیں حفاظت عطا فرمانے والے ہیں، حفاظت عطا فرمائیے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي، یقیناً فیصلہ آپ کا ہی ہوتا ہے، وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، اور آپ کے فیصلے پر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ اِنَّهُ، یقیناً وہ، لا یذل، کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتا، من والیت، جس کے آپ والی بن جائیں وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا، ولا یعز، اور وہ عزت بھی نہیں پا سکتا، من عادیت، جس کو آپ چھوڑ دیں، جس کے ساتھ آپ دشمنی کر لیں پھر وہ عزت نہیں پا سکتا۔ تبارک ربنا، بڑی برکت والا ہے تم ہمارا رب، اے ہمارے رب، وتعالیت، اور بہت بلندی والا ہے، بڑی برکت والا ہے تو ہمارے رب، اور بڑی بلندی والا ہے۔ اے اللہ مجھے ہدایت عطا کیجئے اور ان لوگوں میں شامل فرمائیے جنہیں آپ نے ہدایت دی، مجھے عافیت دیجئے اور عافیت والوں میں شامل کیجئے، میرے آپ جو ہے وہ کارساز اور والی بن جائیے، اور ان لوگوں میں شامل فرمائیے جن کے آپ والی ہیں، اور جو کچھ آپ نے مجھ کو عطا فرمایا اس میں برکت عطا فرمائیے، اور اپنے سخت فیصلوں کے شر سے میری حفاظت کیجئے، کہ فیصلہ تو آپ نے ہی کرنا ہے اور آپ کے فیصلے پر کوئی بھی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ یقیناً وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتا جس کے آپ والی بن جائیں، اور وہ عزت نہیں پا سکتا جس کو آپ چھوڑ دیں۔ آپ بڑی برکت والے اور بڑی بلندی والے ہیں، اے ہمارے رب۔ اللہ احکم الحاکمین اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔